السلام علی الحسین الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، سورۃ شورى اور ہدایت کی موضوع پر آج یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ میں نے دین میں شریعت کو قرار دیا اور اس کی وصیت میں نے نوح کو کی، اور میرے حبیب میں تجھے بھی وہی کر رہا ہوں، اور اسی سے قبل میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی کہ اس میرے دین کو برقرار رکھنا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا۔ اور یہ بات جب مشرکوں کو کہی جاتی ہے تو ان پر ناگوار گزرتی ہے، لیکن اس امر کے لیے جس کو میں اللہ چاہتا ہوں منتخب کرتا ہوں، اور میں خدا ہدایت اسی کو کرتا ہوں جو اپنے آپ کو میری بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ آج کی تقریر جہاں کل میں نے ختم کی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ حضور اکرم کو لوگوں نے اپنے جیسا سمجھا، اسی لیے ان کو ہادی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم انسان وہ انسان ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ الم نخلق من ماء مہین، اے انسان تو جنت کی تمنا کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، حالانکہ میں نے تجھے ذلیل ترین پانی سے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اس بات سے انکار کرے کہ میں ذلیل ترین پانی سے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ ہر انسان بعد میں علامہ بنا، بعد میں مفتی بنا، بعد میں حجت الاسلام بنا، لیکن اس کی پیدائش جو ہے وہ ملے جلے نطفے سے ہے۔ اب اللہ نے آگے کہا، اور رات میں نے یہ آیت پڑھی تھی، آج آگے پڑھ رہا ہوں، اور تقریر میری ان الفاظوں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ نے پہلے تو یہ کہا کہ انسان تو تکبر کرتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے ذلیل ترین پانی سے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے کہا ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، اور پھر تو کیا یہی طمع کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ کلا، ہرگز نہیں، کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ انسان تو طمع کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، کلا، ہرگز نہیں، کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ انا خلقناہم یعلمون، تمہیں خود پتا ہے کہ تمہاری خلقت کیسی ہے، تمہاری خلقت نجس ہے، اسی لیے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ایمان سے بتاؤ، یہاں اگر عمل کا سوال ہوتا تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں ڈانٹ کر کہا کہ تو تکبر کرتا ہے اور تو طمع کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، کلا، ہرگز نہیں، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور کسی دو تین کے لیے کہا ہوتا کہ فلاں فلاں جائے گا، حجت الاسلام جائے گا، علامہ جائے گا، نہیں، کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ تمہاری خلقت نجس ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اب کیا کریں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا؟ یہاں قرآن ہے اور یہاں میرے مولا جناب امیر علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ انسان تو تکبر کس پر کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ تمہاری ابتدا نجس، تمہاری انتہا مردار، تمہاری انتہا ایسی مردار ہے کہ تمہارے میت کو کوئی ہاتھ لگائے تو اسی پر غسل واجب ہو جائے۔
تمہاری ابتدا نجس، تمہاری انتہا مردار، باقی تمہارا درمیانی حصہ جو زندگی کا ہے اس میں تو بے شمار نجاستوں کو لے کر پھرتا ہے۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ ابتدا نجس، انتہا مردار، باقی جو درمیانی طبقہ ہے تمہاری زندگی کا اس میں تو بے شمار نجاستوں کو لے کر پھرتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ ہمارے پیٹ میں کیا ہے، ہمارے منہ میں کیا ہے، گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے تو خود ہمیں شرم آئے گی۔ اب قبلہ پھر جنت میں کیسے جائیں؟ یہ سورت المعارج کی آیتیں ہیں، 29ویں پارے کی سورت معارج اس کی آیتیں ہیں۔ میں آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں اور مسلمانوں سے بھی آپ پوچھو پھر کیا کریں جب خدا نے کہہ دیا کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا اسی لیے کہ تمہاری خلقت نجس ہے، تو ہم ابھی کیا کریں؟ سارے زبان سے بات کرو تو آگے چلوں۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ عزیزان محترم، یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں جس کو کوئی ضعیف کہے۔ یہ قرآن ہے اور میں تبصرہ بھی نہیں کروں گا کہ اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا اسی لیے کہ تمہاری خلقت نجس ہے۔ عزیزان محترم، میرے بزرگوں، مسلمانوں نے سوال پڑھا، جواب نہیں پڑھا۔ جہاں سے اللہ نے جواب دیا، جہاں آیتیں ختم ہوئی وہیں اللہ نے جواب دیا، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الا ان نبدل خیر منہم وما نحن بمسبقین۔ میرے حبیب، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مجھے قسم ہے اس رب کی جو مغارب کا رب ہے، جو مشارق کا رب ہے، الا ان نبدل خیر منہم وما نحن مسبوقین، میں ان میں ایسی بہترین مخلوق بھیجوں گا۔ میں اللہ عاجز نہیں، میں اللہ عاجز نہیں، میں ان میں ایسی بہترین مخلوق بھیجوں گا، اگر اس مخلوق کو پکڑ کر آئے تو جنتی۔ میں نے عرض کیا کہ بلا اگر اسی جملے پر آج کی تقریر ختم کروں تو یہ 10 سال کی تقریر ہے کہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الا ان نبدل خیر منہم وما نحن بمسبوقین۔ مجھے قسم ہے مشرقوں کے رب کی، مجھے قسم ہے مغربوں کے رب کی، میں اللہ اسی پر قادر ہوں، میں اللہ اسی پر قادر ہوں، اور وما نحن بمسبوقین، میں خدا عاجز نہیں ہوں۔ الا ان نبدل خیر منہم، میں ان میں ایسی بہترین مخلوق بھیجوں گا، ان میں بہترین مخلوق بھیجوں گا، اس سے جو تمسک کرے وہ جنتی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے پوری کوشش کی ہے اور پوری کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ اب دنیا کو بتاؤ کیا کریں؟ کہاں سے ایسی قوم لے کر آئیں جو اس نجاست سے پاک ہو، اس کو پکڑ کر پھر جنت میں جاؤ، اس کو پکڑ کر پھر جنت میں جاؤ۔ اب 72 مذاہب کے سر پر قرآن رکھو کہ تمہارے پاس ہے؟ ارے بھائی جانا تو جنت میں ہے نا، جب جنت میں جانا ہے تو تمہارے پاس کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس نجاست سے پاک ہو؟ اللہ کے عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا کے پاس ایک بھی نہیں، ہمارے پاس 14۔ دنیا کے پاس ایک بھی نہیں ہے، ہمارے پاس 14 ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا اور پھر ریپیٹ کرانا چاہتا ہوں تاکہ میری اگلی تقریروں کو سمجھ سکیں۔
قرآن تھیوری ہے، آل محمد پریکٹیکل. قرآن علم صحیح، آل محمد عمل صحیح. وہ علم صحیح، یہ عمل صحیح. وہ تھیوری، یہ پریکٹیکل. ہم مناتے ہیں 13 رجب کو جناب علی کی ولادت، اور کہتے ہیں کہ علی کعبے میں آئے. معاف کرنا، علی کا کعبے میں آنا فضیلت نہیں. اگر ابو طالب کے گھر میں آتے تو کیا ہوتا، لیکن قیامت تک مجھے مخلوق کا پتہ نہ چلتا. قیامت تک مجھے مخلوق کا پتہ نہ چلتا کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو ہر نجاست سے پاک ہے. ہاں اگر علی کی ماں دروازے سے آتی تو کوئی ملا کہتا مجبور تھی، درد دل شروع ہو گیا تھا اسی لیے دروازے سے آئی. لیکن اللہ نے دیوار کو شگاف کیا اور اندر بلایا. اور اندر بھی میں آپ سے ایمان سے کہتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں خدا کی مہربانی سے، لیکن اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے تو آپ اندر جاؤ گے یا باہر؟ باہر جاؤ گے نہیں. ارے انسان کا عقل تو یہ ہے، وہ عقل کہتا ہے کہ دیوار گر رہی ہے تو باہر بھاگو، خدا کا گھر ہے. لیکن پھر بھی ڈر ہے کہ جب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو باہر کیوں نہیں بھاگے. تو علی کی ماں باہر کیوں نہ گئی؟ دیکھا کہ دیوار شگاف ہو رہی ہے تو باہر جانا تھا. یہ اندر کیوں آئی؟ اس اندر آنے نے بتایا کہ بی بی نے تمہیں بتایا کہ میں بے دعوتی نہیں آئی، خدا نے دعوت دے کر. خدا نے دعوت دے کر بلایا ہے. اور ہاں میں نے عرض کیا تھا کہ شرارت اور سیاست یہ ہے، اگر علی کی ماں اور علی 12 گھنٹے رہتے، 6 گھنٹے رہتے کعبے میں، کیونکہ بچے کی فطرت ہے نجاست، نہ وہ مکان دیکھتا ہے، نہ مقام دیکھتا ہے، نہ بستر دیکھتا ہے، نہ آدمی دیکھتا ہے، بار بار نجاست. خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ جتنا میرا مطالعہ ہے، اگر 12 گھنٹے رہتا تو کہتے بچہ بیمار تھا. یہ کہتے کہ بچہ بیمار تھا اسی لیے کوئی نجاست نہیں ہوئی. لیکن یہ 1 دن نہیں، 3 دن اور 3 راتیں رہ کر دنیا کو بتایا کہ دیکھو نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، لیکن جب تک علی کی دروازے پر نہیں آؤ گے جنت نہیں ملے گی. نعرہ حیدری. بتایا کہ یہ تو 1 دن ہے، اگر 3 صدیاں بھی گزر جائیں تو نجاست ہمارے قریب نہیں آ سکتی. اور دوسرے ایک عرض کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، یہاں کی تو ماشاءاللہ زبان عربی ہے، لیکن معاف کرنا قرآن کی زبان ہے عربی، لیکن فرق ہے. فرق ہے کیوں؟ خود قرآن کر رہا ہے سورۃ محمد میں، وَمِنْهُ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. میرے حبیب آپ کے درباری، ایک ہوتا ہے عربی میں یسمع سننا، دوسرا ہوتا ہے یستمع غور سے سننا، دل لگا کر سننا. میرے حبیب آپ کا یہ کلام کان لگا کر سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں. لیکن حتی اذا خرجوا من عندک، لیکن جب وہ جاتے ہیں دربار سے جاتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. جب دربار سے نکلتے ہیں تو جن کو میں نے علم عطا کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا. تو اب سارے ایک جیسے کیسے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں ہوتے ہیں 2 لفظ، ایک ہوتا ہے دار، دوسرا ہوتا ہے بیت.
دار مانے بھی گھر، بیت مانے بھی گھر، لیکن فرق ہے۔ دار اسی کو کہتے ہیں جیسے محفل ہوتی ہے، بیٹھے آدمی 2 گھنٹے چلے گئے، لیکن بیت نکلا ہے بیتوتتن سے، رات بسر کرنا، رات بسر کرنا۔ بیت اسی کو کہتے ہیں جس میں آدمی رات بسر کرے، یہ دار اللہ نہیں۔ نعرہ حیدری، یہ دار اللہ نہیں ہے۔ بیت اسی کو کہتے ہیں جس میں آدمی رات بسر کرے۔ ارے شکر کرو علی کا، ورنہ یہ بیت اللہ نہ ہوتا۔ شکر کرو علی کا، اگر علی نہ آتے تو یہ بیت اللہ نہیں تھا، یہ دار اللہ تھا، کیونکہ یہ آدم سے بھی پہلے تھا۔ لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ اس گھر میں کوئی آیا ہو، سلام ہو علی کی ماں پر اور علی پر، جنہوں نے 3 راتیں اس میں رہ کر دنیا کو بتایا کہ عبدالحکیم اگر یہ بیت ہیں تو ہم اہل بیت۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ یہ ہے، ان کو پکڑو۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی آپ بھی میرے مزاج کو سمجھ گئے، میں بھی سمجھ گیا ہوں، انشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، میری آنے والی تقریریں آپ غور سے سنیں گے۔ میرے دوستو، اللہ نے، انبیاء نے جب بھی اپنی امت کو بتایا تو کہا قیامت قریب ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی۔ اذا وقعت الواقعہ، عربی کا قانون ہے کہ جب مستقبل کے لیے ماضی کا صیغہ آئے تو اس سے مراد یقینی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، قیامت ہو گئی، حالانکہ ابھی آئی نہیں، لیکن اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے بتایا کہ یہ یقینی ہے۔ ہر منزل پر اللہ نے قرآن میں کہا کہ قیامت قریب ہے۔ انبیاء نے اپنی امتوں کو بتایا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، لیکن جس کو اللہ نے قریب کہا، ہزارہ برس گزر گئے، ابھی تک نہیں آئی۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ سارے سمجھیں گے۔ یعنی اللہ نے کہا قیامت قریب ہے، انبیاء نے کہا قیامت قریب ہے، رسول نے فرمایا قیامت قریب ہے، ائمہ نے فرمایا قیامت قریب ہے، لیکن اس کا قریب اتنا دور ہے، اس کا قریب اتنا دور ہے کہ ہزارہ برس گزر گئے، ابھی تک قیامت نہ آئی۔ میرے محترم سامعین، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے کہا قیامت قریب ہے، انبیاء نے کہا قیامت قریب ہے، لیکن اس کا قریب اتنا دور ہے، اس کا قریب اتنا دور ہے کہ ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ میرے بزرگوں، جس کا قریب اتنا دور ہے تو جس اہل بیت کو رکھا ہی رجت سے دور ہے۔ نعرہ حیدری، نہیں سمجھ میں بات آئی؟ قبلہ کتنی بات میں نے کہی ہے کہ جس کا قریب اتنا دور ہے تو جس کو رکھائی رجت سے دور ہے، بتاؤ وہ کتنے پاک ہوں گے، بتاؤ وہ کتنے پاک ہوں گے۔ تو دنیا ہمیں کچھ بھی کہے، لیکن ہمارے ائمہ وہ ہے، جانا تو جنت میں ہے، تو کسی کے پاس ایسی مخلوق نہیں ہے جو ہر عیب سے پاک ہو۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کا میرے دوستو۔ یہی سبب ہے کہ کبھی اللہ نے رسول کی انفرادی طور پر تعریف کی اور کبھی اجتماعی طور پر۔ توجہ، کبھی اللہ نے رسول کی انفرادی طور پر، جیسے میں عرض کروں، اگر کوئی کانا ہو اور اس کو کہوں مجھے قسم ہے آپ کے کانی آنکھ کی،
ایمان سے بتاؤ پھر کبھی آئے گا مجلس میں؟ ارے دیکھا کیسا خطیب ہے، کیسا ذاکر بلایا تھا، میری آنکھ کانی تھی، میرے میں نقائص نکال رہے تھے۔ معلوم ہوا انسان بھی سمجھتا ہے کہ عیب دار عضو کی قسم نہیں کھا جاتی۔ اگر کوئی لنگڑا ہو میں کہوں آپ کے لنگڑی ٹانگ کی قسم کبھی مجھے نہیں ملے گا، کہے گا نہیں عبدالحکیم نقائص نکال رہا ہے، لیکن خدا کی قسم رسول وہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، رسول وہ ہے کہ آیت واللیل اذا سجا میں اللہ نے رسول کے زلفوں کی قسم کھائی، آیت علم نشرح لک صدرک میں اللہ نے رسول کے سینے کی قسم کھائی، آیت الذی انقذ ظہرک میں اللہ نے رسول کے پشت کی قسم کھائی، آیت قد نری تقلب وجہک فی السماء میں اللہ نے رسول کے چہرے کی قسم کھائی، آیت ما زاغ البصر وما طغی میں اللہ نے رسول کے آنکھوں کی قسم کھائی، آیت وطایہا اذن وایۃ میں اللہ نے رسول کے کانوں کی قسم کھائی، آیت ما ضل صاحبکم وما غوی میں اللہ نے رسول کے دہن کی قسم کھائی، آیت فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ میں اللہ نے رسول کے زبان کی قسم کھائی، آیت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ میں اللہ نے رسول کے ہاتھوں کی قسم کھائی، آیت مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ میں اللہ نے رسول کے دل کی قسم کھائی، آیت نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ میں اللہ نے رسول کے قلب کی قسم کھائی، آیت طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ میں اللہ نے رسول کے پاؤں کی قسم کھائی، آیت ثم دنا فتدلی میں اللہ نے رسول کے قدموں کی قسم کھائی، آیت فلا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں اللہ نے رسول کے پورے وجود کی قسم کھائی، آیت الامر میں اللہ نے رسول کے پوری زندگی کی قسم کھائی، آیت نون والقلم میں اللہ نے رسول کے دماغ کی قسم کھائی، اور آیت سنقرئک فلا تنسیٰ میں اللہ نے رسول کے حافظے کی قسم کھا کر دنیا کو بتایا کہ میرا رسول عصیان سے، نسیان سے، ہذیان سے پاک ہے، طاہر ہے۔ یہ اتنی آیتیں تمہاری نظر سے نہیں گزری، کہتے ہو کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں۔ ارے بھائی حافظ قرآن ہو تو اتنی آیتیں نظر نہ آئیں، اتنی آیتیں نظر نہ آئیں۔ اور عجیب قبلہ ایک بات کا ہے، نون والقلم مجھے قسم ہے سیاہی کی اور مجھے قسم ہے قلم کی، وما یسرون اور مجھے قسم ہے اس کی جو لکھو گے۔ یہ اللہ نے رسول کے دماغ کی قسم کیوں کھائی؟ اور اعضاء کی تو قسم کھائی، لیکن کبرا دماغ کی قسم کیوں کھائی؟ دماغ کی قسم کیوں کھائی؟ کہ مجھے قسم ہے آپ کے دماغ کی جب تو لکھتا ہے۔ یہ اللہ نے دماغ کی قسم کیوں کھائی؟ میرے دوستو اعضاء ہیں جز، دماغ ہے کل، اعضاء ہیں جز، دماغ ہے کل۔ اعضاء کٹ جائیں لیکن پھر بھی انسان اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، لیکن دماغی فیل ہے تو پھر تو سارا جسم فیل ہے، بیکار ہے، دماغ ہے کل۔ یہی سبب تھا کہ خطیب کی عادت ہوتی ہے، یہ فطرت ہوتی ہے خطیب کی کہ جب خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے تو ہاتھوں کے اشارے سے۔ یہی سبب تھا کہ جب رسول نے پہلی تقریر کی تو ہاتھوں کے اشارے سے، تو ابو لہب نے کہا اے عبداللہ کے یتیم آپ کے ہاتھ ٹوٹے، آپ کے ہاتھ ٹوٹے۔ اللہ کو ناگوار گزرا اور کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ہاتھ ٹوٹے تمہارے۔ بڑا جملہ،
بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. ارے دماغ پر نہیں ہاتھوں پر اعتراض کیا تھا. ارے جو رسول کے ہاتھوں پر اعتراض کرے وہ ہے ابو لہب, تو جو دماغ پر اعتراض کرے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. کبھی اللہ نے انفرادی طور پر رسول کے اعضاء کی تعریف کی اور قسمیں کھائی, اور کبھی اجتماعی طور پر سورت یونس میں ارشاد ہوا وما تکونوا فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفرضون فیہ. میرے حبیب چاہے تو قرآن پڑھتا ہو, چاہے کوئی دوسرا عمل کرتا ہو, میرے حبیب میں 24 گھنٹہ تمہاری طہارت کا بھی شاہد ہوں, تمہاری عصمت کا بھی شاہد ہوں. ارے جس نبی پر 24 گھنٹے خدا کی نظریں ہوں, وہاں تمہیں عیب کیسے نظر آتا ہے؟ جس رسول پر 24 گھنٹے خدا کی نظریں ہوں, جس کی طہارت کا عصمت کا گواہ اللہ ہے, اس میں تم عیب نکالتے ہو. یہ بھی عیب رسول میں, یہ بھی عیب رسول میں. ہاں میں نے کیا تھا کہ اس میں شرارت ہے کہ عیب دار بنا کر رسول کی جگہ پر عیب داروں کو بٹھائیں. ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں ہو سکتا. جیسا رسول ہے, جیسا رسول, خدا کی قسم سارے پڑھے لکھے, اور میں سمجھ گیا کبھی مجھے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی, خود آپ مجھے داد دیں گے کہ بلا یہ الفاظ ہیں قرآن کے. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, بڑا آپ کو لطف آئے گا. کیا الفاظ ہیں؟ حالانکہ قرآن نے خود بتایا ہے. یہ تو ایسے یوسف کا قصہ ہے قرآن میں. اللہ نے قصے ایسی بیان کیے ہیں دل لبھانے کے لیے, دل بہلانے کے لیے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. میرے حبیب میں یہ آپ کو قصے اسی لیے, انبیاء کے قصے اسی لیے بیان کیا رہا ہوں کہ اس میں مومنین کے لیے ہدایت, اس میں مومنین کے لیے ہدایت, مومنین کے لیے ہدایت. تو اللہ نے کسے بتائے, اور کیا تھا؟ رسول بے عیب ہے, رسول بے عیب ہے. ہمارے رسول میں کوئی عیب نہیں. ہمارا قصور ہی یہی ہے جو دنیا کو پسند نہیں کہ ہم داغدار کو نہیں مانتے. جہاں داغ آیا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہاں یہی سبب ہے میرے دوستو کہ اگر کسی ملازم کوئی کرپشن میں پکڑا جائے, رشوت لیتے ہوئے پکڑا جائے, تو اس کو گورنمنٹ پھر سروس نہیں دے گی. اب وہ پرائیویٹ جا کر نوکری کرے, کیونکہ داغدار ہو چکا ہے, داغدار ہو چکا ہے. اسی لیے اس کو گورنمنٹ کی نوکری نہیں ملے گی, جا کر پرائیویٹ نوکری کرے. ارے جس جو اس کو ایک داغ لگ گیا اس کو تو 100 کا سرکاری نوکری نہیں ملتی, تو جس میں 40 برس تک داغ ہی داغ ہے تو اس کو اللہ عہدہ نہیں دے گا, جا کر پرائیویٹ امامت کرے. نعرہ حیدری, اور یہی سبب ہے اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ, جا کر فرعون کو ہدایت کرو. کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا اللہ کو علم غیب نہیں تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا؟ ارے رسول کو علم غیب تھا تو شادیاں کیوں کی تھی, فلاں کو کیوں بلایا تھا,
تو اللہ کو علم غیب تھا تو موسیٰ کو کیوں بھیجا تھا؟ اس میں مصلحت ہوتی ہے جو سمجھ میں آئے گی. میں مثال دوں گا انشاءاللہ آج. اور میں نے کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ، جا کر فرعون کو ہدایت کرو، ہو سکتا ہے کہ ہدایت پر آ جائے. اللہ نے کہا جاؤ، تو موسیٰ کو جانے چاہیے تھا نا. کہا یا اللہ جاؤں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ. جاؤں گا ایک شرط کے ساتھ. کون سا شرط ہے؟ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخی. جاؤں گا تب جب میری اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بناؤ گے. پہلے تو میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ موسیٰ پر فتویٰ لگائیں کہ اللہ نے جب تمہیں کہا تھا جاؤ تو تمہیں جانا چاہیے تھا. تم نے موسیٰ کیوں مانگا؟ کیا موسیٰ اللہ سے زیادہ تھا؟ کیا ہارون اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ خدا کی موجودگی میں غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. خدا کی اللہ نے کہا تھا جاؤ، اللہ نے کہا تھا جاؤ تو تمہیں جانا چاہیے تھا. کہا ایسے نہیں جاؤں گا جب تک میرے بھائی میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار نہیں بناؤ گے. اللہ کو ڈانٹنا چاہیے تھا کہ موسیٰ میری موجودگی میں غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. اللہ کی عظمت کی قسم نوجوانوں، آپ کے لیے خاص، بزرگوں کے لیے عام. اللہ کو اس ادا پر اتنا پیار آ گیا کہ آواز قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. موسیٰ آپ نے مانگا، میں نے تمہیں دے دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موسیٰ آپ نے مانگا، میں نے دے دیا. آپ نے مانگا، میں نے دے دیا. اللہ نے پہلے ہاں کر کے پھر موسیٰ سے پوچھتا ہے کیوں مانگا؟ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ بڑا لطف آئے گا، بڑا لطف آئے گا. پھر اللہ نے پوچھا کیوں مانگا؟ وَأَخِي ہارون، اب جواب دے رہا ہے موسیٰ کہ کیوں مانگا. وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُنِي. یا اللہ یہ میرا بھائی ہارون جو ہے فصیح ہے، اور یا اللہ انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے وہ جھوٹا نہ کرے. ہارون کو اسی لیے دے کہ رِدًا یُصَدِّقُنی، وہاں جا کر میری نبوت کی تصدیق کرے، ایمان نہ لائے. ایمان لانا اور ہے، تصدیق کرنا اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑا لطف آئے گا. اب بتا رہا ہے کہ واقعی ہارون وافصح منی لسانا فارسل معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. یا اللہ اسی لیے چاہ رہا ہوں مددگار، اس کو میری نبوت کی تصدیق کرنی ہے. ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میری تکذیب نہ کرے. اب اللہ نے جواب کیا دیا سنو. قال سنشد عضدک باخیک، میں نے تمہارا قوت بازو تمہارا بھائی بنایا. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، غور رہے ایک جملہ بھی کان سے نکل گیا تو نہیں سمجھ سکو گے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور میں تم دونوں کو لکما، میں تم دونوں کو ایسی عزت دیتا ہوں، ایسی عظمت دیتا ہوں. فلا یصلون الیکما، تاک امت میں کوئی تم دونوں کی برابری نہ کر سکے. بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ رہے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، تم دونوں کو ایسی عزت عطا کرتا ہوں، ایسی عظمت عطا کرتا ہوں کہ امت میں تم دونوں کی کوئی برابری نہ کر سکے. بے آیاتنا انتما، تم دونوں کو معاوضے دیتا ہوں، تم دونوں کو عزت بھی تم دونوں کو،
تک امت میں تم دونوں کی کوئی برابری نہ کر سکے، بے آیاتنا انتما، معجزے تم دونوں کو دیتا ہوں، ومن تبعکما، جس نے تم دونوں کی اتباع کی، دونوں کی، کھڑا پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا عزیزان محترم، ایسے جملے ہیں کہ قیامت تک کسی کے پاس جواب ہو تو اللہ کی عظمت کی قسم میں ممبر پر نہیں آؤں گا۔ وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، اور جس نے تم دونوں کی اتباع کی وہ دنیا یا آخرت میں کامیاب، دونوں کی عزت میں تم دونوں کو، کہ امت میں کوئی تم دونوں کی فلا یسلون، تم دونوں تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ کیا مانے؟ کون سی ہدایت حاصل کی؟ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ قبلہ کس کتاب کا حوالہ دوں؟ ہزاریں کتابیں ہیں، سیاستہ کا وہ کون سا کتاب ہے جس میں یہ حدیث نہیں؟ 20 صحابیوں سے زیادہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون سی حدیث؟ یا علی انت منی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے۔ علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ ارے ہارون کو کون سا تعلق تھا؟ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تم دونوں کو ایسی عزت دوں گا کہ حلالی امتی تم دونوں کی برابری نہ کر سکے۔ ارے موسیٰ کا حلالی امتی ہارون اور موسیٰ کی برابری نہ کرے گا، اور رسول کا امتی حلالی ہوگا تو علی کی برابری نہ کرے گا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ومن تبعکما، دونوں کی اتباع کرو، دونوں کی۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کافی نہیں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کافی نہیں، ہارون خلیفتہ بلا فصل، جب تک ہارون کو بلا فصل خلیفہ نہیں مانو گے۔ اور میں کہہ رہا ہوں، میں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ جب جادوگر ایمان لے کر آئے تو جناب موسیٰ نے کہا کلمہ پڑھو، قالوا آمنا برب العالمین، ہمارا رب پر ایمان۔ کہا بس، کہا نہیں، رب موسیٰ کے نبوت پر ایمان لے کر آئے۔ کہا بس، کہا نہیں، وہ ہارون، ہمارا ہارون پر بھی ایمان۔ مومن کا بنے خدا پر ایمان، نبی پر ایمان، نبی کی وصی پر ایمان، یہاں بھی دونوں کی۔ اب تمہاری مرضی ہے، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے دین اور دنیا میں تو محمد رسول اللہ کافی نہیں۔ میں سمجھا نہیں سکا، اسی لیے مجھے بھی لطف نہیں آیا۔ یہ کلمہ پڑھتے نہیں، یہ پڑھاتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھتے نہیں، یہ پڑھاتے ہیں، کلمہ بناتے ہیں۔ یہ کلمہ بناتے ہیں۔ پورے قرآن میں صرف کوئی یہ مجھے ایک جملہ قرآن کا دکھائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوری آیت مجھے کہ یہ دکھائے کہ میں مذہب چھوڑ دوں۔ ایک ہی آیت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی دکھائے تو مذہب چھوڑ دوں۔ ارے قرآن میں تو اور بات ہے، جتنی مکی صورتیں ہیں، جتنی قرآن میں مکی صورتیں ہیں، اس میں کوئی محمد رسول اللہ دکھائے تو مذہب چھوڑ دوں۔ ہاں کہ بلا، تو پھر یہ
کلمہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. آؤ پھر قرآن کو دیکھیں, اس بات کو محفوظ رکھیں. یہ الفاظ ہے قبلہ میں نے کیا, یہ بس ایسے ہی پڑھتے ہیں قرآن, حافظ ہیں قرآن کے, بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے حافظ صاحب. ارے بھائی جو آنکھوں کا اندھا ہے اس کو قرآن کا کیا پتا, جو آنکھوں سے اندھا ہے اس کو قرآن کا کیا پتا. یہ الفاظ ہیں سورۃ تحریم کے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے کہا میں مثال دے رہا ہوں کہ کافروں کے لیے نمونہ ہے, کافروں کے لیے نمونہ ہے. لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی کافروں کے لیے. پھر دماغ میں لے کر آؤ, کون ہے کافروں کے لیے نمونہ؟ جناب نوح کی بیوی, جناب لوط کی بیوی. یا اللہ یہ تو امہات المومنین ہیں. نعرہ حیدری. یا اللہ یہ تو امہات المومنین ہے اور تو ان کو کافروں کے لیے نمونہ کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا ہاں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, دونوں میرے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. دونوں کانتا, دونوں میرے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما, لیکن دونوں نے میرے نیک بندوں سے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, اسی لیے اللہ کے نزدیک میرے بندے ان کو کوئی فائدہ پہنچا نہ سکے. کتنے قریب ہیں, لیکن اللہ نے کہا کہ میرے نیک بندے ان کو کوئی فائدہ پہنچا نہ سکے, کیونکہ انہوں نے خیانت کی تھی میرے صالح بندوں سے. یہاں تک کافی تھا. لیکن اگر یہاں تک آیت کافی ہوتی تو مسلمان کہتے کہ بھائی اللہ نے دنیا میں ڈانٹا تھا, جنت میں جائیں گی. توجہ چاہ رہا ہوں میرے بزرگوں, نوجوانوں جو ممبر کے قریب بیٹھتے ہیں ان پر واجب ہوتا ہے بولنا. ہاں جو ممبر کے قریب بیٹھتے ہیں ان پر بولنا واجب ہوتا ہے. فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, میرے دونوں بندوں نے, اور ہیں کون؟ کافروں کا نمونہ. ارے انبیاء کی بیویاں کافروں کے لیے نمونہ. کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا؟ وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہوں گی؟ نبی کی بیوی اور نماز نہ پڑھے تو نبی پر واجب ہے کہ اس کو طلاق دے دے. ارے جو نبی اپنے گھر پر گھر والی کو اسلام نہیں لا سکتے وہ نبی کے ساتھ, تو اللہ نے کہا ہیں بھی نبی کی بیویاں دونوں, لیکن انہیں خیانت کی. اگر آیت آگے نہ ہوتی تو مسلمان کہتے اللہ نے دنیا میں ڈانٹا تھا, آخرت میں جنت ملے گی ان کو. لیکن اللہ نے پہلے اسی کہہ دیا وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ, اور تم دونوں عام جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ. یہ بھی نہیں کہ کم درجہ ملے. بھائی نبی کی بیویاں ہیں, یا اللہ کچھ تو خیال کرو, کچھ تو خیال کرو, کچھ تو خیال کر. اللہ نے کہا نہیں, عام جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گی. اور پھر ارشاد ہوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, اور اللہ نے کہا کہ مومنین کے لیے نمونہ ہے فرعون کی بیوی. نعرہ حیدری. مومنین کے لیے نمونہ, مومنین کے لیے نمونہ فرعون کی بیوی, کافروں کے لیے انبیاء کی بیویاں.
انبیاء کی بیویاں اور مومنین کے لیے فرعون کی بیوی. یا اللہ کیوں؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت. اللہ نے کہا کہ جس نے مجھے کہا، کس نے؟ فرعون کی بیوی آسیہ نے. اللہ نے کہا مجھے کہا کہ یا اللہ جنت میں گھر دے لیکن آپ اپنے قرب میں. یا اللہ جنت دے لیکن میرا گھر وہاں ہو جہاں تیرا قرب ہو. تیری قربت میں مجھے جنت میں گھر ملے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یا اللہ میں فرعون سے بھی بیزار ہوں اور ان سے بھی بیزار ہوں جو فرعون کے ساتھ ہیں. اب دنیا بتائے کہ آسیہ نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ ارے فرعون کی بیوی اگر نماز پڑھے تو قتل کر ڈالے کہ خدا میں ہوں یا اور ہے بیوی نہ نماز پڑھی نہ روزے رکھے نہ ظاہری کلمہ پڑھا لیکن کیوں جنتی بن گئی؟ کہ موسوم سے محبت، موسوم کے دشمن سے نفرت. موسیٰ سے محبت، فرعون اور جو فرعون کے ماننے والے ان سے نفرت. جنتی بن گئی. اور وہ نبی کی بیویاں جنہوں نے ایک ایک غلطی کی، دونوں نے ایک ایک غلطی کی. وہ کشتی پر سوار نہ ہوئی، کشتی پر سوار نہ ہوئی. اور اس نے جب مہمان آئے، فرشتے آئے، تو جناب لوط کی بیوی نے جا کر پڑوسیوں کو بتا دیا ارے نبی کے ساتھ لڑی تو نہیں تھی، نبی کے جانشین کے ساتھ لڑی تو نہیں تھی. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آہستہ آہستہ پوری توجہ چاہتا ہوں. واقعی ہم گنہگار ہیں، شیعہ واقعی ہم گنہگار ہیں، ہم سے زیادہ. یا اللہ تو دیکھ رہا ہے ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن یا اللہ اگر گنہگار ہیں لیکن ہماری ایک فطرت ہے. ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن یا اللہ ایک فطرت ہے کہ جس طرح جناب آسیہ موسیٰ سے محبت کرتی تھی، فرعون سے نفرت کرتی تھی، یا اللہ اسی طرح ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، علی کے دشمنوں پر تبرہ کرتے ہیں. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ آہستہ آہستہ. ہاں یہ کلمہ بناتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا تھا. ارے یہ تو میں کل بتاؤں گا کہ ان کو کوئی کلمہ نہیں پڑھا سکتا. قرآن سے، تاریخ سے نہیں، قرآن سے ان کو نبی کلمہ نہیں پڑھا سکتا، علی کو اور ابو طالب کو رسول کلمہ نہیں پڑھا سکتا. یہ کل پڑھوں گا قرآن. آج سنو، یہ کلمہ بناتے ہیں چیلنج کے ساتھ. کوئی فتویٰ لکھ کر بھیجی آیت اللہ ہوئی کے پاس کہ عبدالحکیم نے یہ جملہ کہا ہے. یہ کلمہ بناتے ہیں. سب سے پہلے عربی ادب میں جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جناب ابو طالب کی ذات تھی. سب سے پہلے عربی ادب میں جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جناب ابو طالب کی ذات. اب لا الہ الا اللہ کہا ابو طالب نے، توجہ چاہ رہا ہوں،
اور رسول نے رات میں نے کیا عرض کیا تھا کہ ذوالعشیرہ میں رسول نے کیا کہا وَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَلِيِّي وَوَصِيِّي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، ہے کوئی جو میری مدد کرے، جو میری مدد کرے گا، میرا بھائی، میرا ولی، میرا وصی، میرا خلیفہ؟ تو کونے سے علی نے آواز دی انا ناصرک یا رسول اللہ۔ ابھی رسول نے کہا نہیں تھا کہ میں رسول ہوں، لا الہ الا اللہ پہلے کہا ابو طالب نے، اور محمد رسول اللہ پہلے کہا علی نے۔ لا الہ الا اللہ کہا ابو طالب نے، محمد رسول اللہ کہا علی نے، اور رسول نے علی کو گلے لگا کر کہا یا علی انت اخی و ولی و وصی و خلیفتی، علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفت بلا فصل۔ یہ کہا رسول نے، لا الہ الا اللہ کہا ابو طالب نے، محمد رسول اللہ کہا علی نے، علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفت بلا فصل۔ یہ کہا رسول نے۔ تم کلمہ پڑھتے ہو علی ابو طالب کا، ارے مسلمان تو تب بنو گے جب رسول کا کلمہ پڑھو۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ شیعہ ہیں کافر؟ ارے ہم تو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، خدا تمہیں سزا دی ہے کہ ابو طالب اور علی کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور رسول کا کلمہ تم نے ابھی تک نہیں پڑھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہی سبب ہے دعا قرآن میں جناب موسیٰ کی بھی ہے، دعا رسول کی بھی ہے، دعا جناب موسیٰ کی بھی قرآن میں، دعا جناب رسول کی بھی، لیکن وہاں موسیٰ نے خود دعا مانگی تھی، یہاں اللہ خود رسول کو کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ میرے حبیب مانگ تو دوں، مانگ تو دوں، مانگ تو دوں، میرے حبیب ہر شے دی ہے بن مانگے، جنت کا مالک بنایا بن مانگے، قرآن دیا بن مانگے، معراج کروائی بن مانگے، لیکن علی نہ مانگو گے تو نہیں دوں گا۔ مانگ تو دوں، مانگ تو دوں، مانگ تو دوں، مانگ تو دوں۔ کیا مانگ؟ وجعل لی، میرے لیے قرار دے، من لدنک، اپنی طرف سے، اپنی طرف سے میرے لیے قرار دے، اپنی طرف سے، سلطان النصیرہ، ناصر نصیر فرق ہے عربی میں، نصیر دوام پر دلالت کرتا ہے، ناصر کبھی مدد کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، ناصر نصیر وہ ہے جو کبھی نہ بھاگے۔ میرے حبیب دعا مانگ کہ ایسا مددگار دے جو کبھی نہ بھاگے۔ نعرہ حیدری، ایسا مددگار دے جو کبھی نہ بھاگے، ایسا مددگار دے جو کبھی نہ بھاگے۔ جناب موسیٰ نے نام لیا تھا، اہل بتائی تھی، خاندان بتایا تھا، رسول نے نہ نام بتایا نہ اہل۔ ارے جو چیز اپنے طرف سے دی جاتی ہے وہ اپنے گھر سے دی جاتی ہے، جو چیز اپنے طرف سے دی جاتی ہے اپنے گھر سے دی جاتی ہے۔ ارے بھائی اس میں نہ رسول کا قصور ہے نہ ہمارا، اللہ نے اپنے گھر سے دیا علی، رسول نے نام تو نہیں لیا تھا، اگر نام لیتے تو آج کے مسلمان بھائی نام ہی اس کا لیا تھا، ہمارے والے کا نام لیتے تو ہمارے آتے،
بھائی ہم مجبور ہیں. علی آیا نہ رسول نے نام لیا نہ خواند اپنی طرف سے دے. جب اللہ نے اپنے گھر سے علی دیا تو اپنی قسمت کو کہو اللہ نے علی دیا. اس لیے رسول نے بھی مدد علی سے مانگی, ہم بھی علی علی کرتے. میں سمجھا نہ سکا پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں. میں سمجھا نہ سکا پھر میں قریب آ کر بات کرتا ہوں. شاید لوگ یہ کہیں کہ بھائی اللہ نے رسول کو کہا تھا, تمہیں کہا تھا. آؤ بھائی, اگر اللہ قبلہ ہمیں نہ کہتا تو بھائی میں کبھی علی نہ کہتا, لیکن اللہ نے کہا اس لیے تمہیں علی کہہ رہا ہوں. کہا کون سی آیت ہے؟ آؤ سورۃ نساء پڑھو. سورۃ نساء کی 75 آیت, 75 آیت میں ارشاد ہوا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اللہ نے کہا جو مرد, بچے, عورتیں مشکل میں ہیں, مشکل میں ہیں, یعنی جب کسی مرد, عورت اور بچے پر مصیبت پڑے, مصیبت پڑے تو اللہ نے کہا یہ دعا مانگی, یہ دعا مانگی. اللہ کہہ رہا ہے سورۃ نساء میں کہ جب کسی مرد پر, عورت پر, بچے پر مصیبت پڑے تو یہ دعا مانگے وجعلنا من لدنک ولیا, یا اللہ تو اپنی طرف سے ولی دے. وہاں بھی من لدنک, یہاں بھی من لدنک وجعل لنا من لدنک ولیا, یا اللہ تو اپنے طرف سے ولی دے. آیت یہاں ختم ہو جاتی تبھی مسلمان کو ارے ولی کے لیے ہے نا, مدد کے لیے تو رہی ہے. آیت آگے چلی وجعل لنا من لدنک نصیرا, یا اللہ اور اپنی طرف سے مددگار دے. ولی بھی اپنی طرف سے, مددگار بھی اپنی طرف سے. معلومہ جو رسول کا مددگار ہے وہی ہمارا ہے. ارے اللہ نے کہا کہ جب بھی مشکل پوے تو مشکل کشا کو پکارنا. نعرہ حیدری, سمجھ میں آئی بات؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا اللہ جب تو ہے. اللہ نے کہا نہیں, جو رسول کا مددگار وہی تمہارا. رسول نے بھی یہ کہا تھا کہ اپنی طرف سے دے. یا اللہ یہاں تو صرف یہ ہے کہ مددگار دے, اور یہاں ہمارے لیے ہے کہ ولی بھی دے. اب جو اللہ نے ولی دیا ہے, ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں, آپ کسی اور کا نام لو, ہم آپ کو منع نہیں کرتے. یا مانو کہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے, ہم تمہیں علی کے لیے مجبور نہیں کرتے. جس کا نام ہو لے لو, شرم کیوں آتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ ہے پوری توجہ. یہی سبب ہے عزیزان محترم ہم کیا کر رہے ہیں. یہ الفاظ ہیں امام فخر الدین رازی کے تفسیر کبیر میں. اس نے یہ جملہ لکھا فلو غلب ابن وقت لانہدم اساس الایمان. اگر علی خندق میں نہ آتے تو اسلام ختم ہو چکا تھا. زبان سے بات کرو تو آگے چلو, بڑا مزہ آئے گا. اگر علی خندق میں نہ آتے تو اسلام ختم ہو چکا تھا. اب یہ کہتا ہے ضربت علی ہی التی بسببھا بقی الاسلام. علی کی ضربت اسلام کے بقا کا سبب ہے. عربی میں دو لفظ ہوں دے, ضربتن, ضربتن یعنی رے پر بھی فتح, رے پر بھی نصب, اور دوسرا ہوتا ہے ضربتن. ضربتن کی معنی کیا؟ بار بار مارنا, بار بار قتل کرنا. اور جب رے پر جزم آئے توجہ چاہتا ہوں,
ضربت علی ہی التی بسببها بقی الاسلام، علی کی ضربت اسلام کی بقا کا سبب. ارے دین ہے علی کے حرکت کا نام. علی نے ہاتھ کو حرکت دی، اسلام بچ گیا. علی نے حرکت دی، اسلام بچ گیا. اور رسول کو کہنا پڑا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. حرکت دی ثقلین کی عبادت سے افضل. معاف کرنا، میں علی سے نسبت نہیں دوں گا. ارے جب ثقلین علی کے حرکات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب ثقلین علی کے حرکات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایرا غیرہ علی کے ذات کا مقابلہ کس طرح؟ علی نے حرکت دی. اسلام نام ہے علی کی حرکت کا. یعنی اگر علی نہ ہوتے اسلام ختم. اب آگے لکھتا ہے ضربتو علی ہی التی بسببها بقی الاسلام وہی اصل. اس لیے علی کی ضربت اصل ہے، مؤثر ہے. فعبادت ثقلین فرع علیہا، روزان نماز حج زکات یہ اثر ہے. علی مؤثر، دین اثر. توجہ، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. علی مؤثر، دین اثر. اثر سے مؤثر کا پتہ لگتا ہے. آسمان اثر ہے، اس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس کا خالق کوئی ہے. اگر مؤثر نہ ہوتا تو اثر نہ ہوتا. اگر مؤثر نہ ہوتا تو اثر نہ ہوتا. یہ امام بارگاہ اثر ہے، اس کے بنانے والے مؤثر ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو امام بارگاہ نہ ہوتی. یہ لاؤڈ اسپیکر اثر ہے، اس کا بنانے والا مؤثر ہے. اگر مؤثر نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. مجھے اچھی روٹی ملتی ہے، بریانی، قورمہ، سبحان اللہ سارے ملتے ہیں. اگر فؤاد قبلہ نہ ہوتے تو مجھے نہ ملتی. اب یہ روٹی اثر ہے اور فؤاد صاحب جو ہیں وہ مؤثر ہیں. لیکن آج میں یہاں آیا اور میں نے کہا لاؤڈ اسپیکر میں تمہارا شکر گزار ہوں. تو بہت اچھا ہے، تو بہت اچھا ہے. جعفر بھائی کو میں نے باہر نکل کر کہا بھائی لاؤڈ اسپیکر بہت اچھا ہے، لیکن بنانے والے کا نام نہ لو. وہ خراب ہے، وہ خراب ہے. کیا کہے گا عبدالحکیم تمہاری عقل کہاں گئی؟ ارے بھائی اگر مؤثر اچھا نہ ہوتا تو لاؤڈ اسپیکر کیسے اچھا ہوتا؟ اس کا مؤثر پہلے تعریف کرو مؤثر کی. نہیں پھر قریب آن کی بات کرتا ہوں. فؤاد صاحب نے کھانا بھیجا، میں نے کھانا کھا کر کہا پلیٹیں میں تمہارا شکر گزار ہوں، بریانی میں تمہارا شکر گزار ہوں، قورمہ سبحان اللہ. جعفر بھائی قورمہ سبحان اللہ، بریانی سبحان اللہ. لیکن فؤاد بھائی اچھے نہیں. کیا کہیں گے عبدالحکیم جس کا کھاتے ہو اس کی غیبت، جس کا کھاتے ہو اسی کی غیبت کرتے ہو. ارے اگر وہ فؤاد صاحب نہ ہوتے تو ایسی پلیٹیں کہاں سے آتی، ایسے بریانی کہاں سے آتی؟ ایمان سے بتاؤ، جو کسی کا کھا کر غیبت کرے اس کو نمک حرام کہتے ہیں. جو کسی کا کھا کر، نعرہ حیدری، جو کسی کا کھا کر اور غیبت کرے وہ نمک حرام ہے. دین سبحان اللہ، نظام مصطفیٰ سبحان اللہ، قرآن سبحان اللہ. علی بدعت ہے،
علی کا نام نہ لو. ارے رسول فرما رہے ہیں کہ علی نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا. علی مؤثر ہے, دین اثر ہے. اگر میں پلیٹوں کا شکر ادا کر کے مؤثر کی غیبت کروں تو میں بھی نمک حرام اور تو بھی نمازیں پڑھ کر قرآن پڑھ کر علی کو بدعت کہے تو تم جیسا نمک حرام دنیا میں ہے نہیں. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہے؟ جن کی وجہ سے دین ہے ان کا نام نہ لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے اسی لیے تو رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے, میں حسین سے. کیا معنی, کیا معنی ہے اس کی؟ مجھے کوئی طالب علم کی حیثیت میں سمجھائے کہ حسین مجھ سے, میں حسین سے. بھائی حسین تو رسول سے ہے, رسول حسین سے کس طرح؟ ایک ہوتی ہے شے, دوسری ہو شے کا وجود, دوسری ہوتی ہے شے کی بقا, دوسری ہوتی ہے شے کی بقا. شے کی بقا یہ لاؤڈ اسپیکر ہے, اس کا وجود ہے, لیکن کب تک رہے؟ 10 سال, 20 سال, 40 سال کے بعد خراب ہو جائے, یہ اس کی بقا ہے. 40 سال, 50 سال یہ اس کی بقا ہے, یہ ہے اس کا وجود. رسول نے بھی فرمایا حسین منی, حسین مجھ سے ہے, یعنی حسین کا وجود میری وجہ سے ہے, لیکن وہ انا من الحسین, میری بقا حسین کی وجہ سے. نہیں گھبرا گئے میرے جملے کو تم نے نہیں سمجھا. حسین میری وجہ سے ہے کیونکہ میرا نواسا ہے, لیکن وہ انا من الحسین, میری بقا حسین کی وجہ سے. کیا کہنا جملے کا؟ یعنی رسول نے دنیا کو بتایا کہ 61 ہجری تک 61 ہجری تک حسین مجھ سے تھا, اور 61 ہجری کے بعد قیامت تک اب میں حسین سے. اب میرا کلمہ رہے گا حسین کی وجہ سے, میرا دین رہے گا حسین کی وجہ سے, نمازیں رہیں گی حسین کی وجہ سے, روزے رہیں گے حسین کی وجہ سے. یہ ہے بقا, یہ ہے بقا. اور جن کی وجہ سے دین کی بقا ہے اس کو تو بدعت کہتا ہے. دین کی بقا حسین کی وجہ سے. ارے تمہیں کیا پتا, میں نے عرض کیا جملے نہیں دہرانا چاہتا ہوں. تمہیں کیا پتا کہ آل رسول پر کیا گزری. تمہیں پتا ہوتا, میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ مقتل کی کتابوں کو دیکھ کر میں پڑھتا ہوں, اور وہ روایتیں پڑھتا ہوں جس میں اہل بیت کی توہین نہ ہو. لیکن دوسری طرف موسوم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہمارے مصائب کو نہ چھپاؤ, ہمارے مصائب کو نہ چھپاؤ. دوستو, بزرگوں, جب بھی سید سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ کو کہاں تکلیف ہوئی, آپ فرماتے تھے الشام الشام الشام. مولا کب تکلیف پہنچی؟ آپ نے رو فرمایا میرے پپھیوں کا قافلہ وہاں لایا گیا جہاں قیدی بکتے تھے. بس یہ مصائب رونے کے لیے کافی ہے. جہاں غلام بکتے تھے وہاں میرے پپھیوں کا قافلہ لایا گیا. عزاداران حسین آیت اللہ زنجانی نے یہ الفاظ لکھے کہ جب یہ قافلہ وہاں لایا گیا جہاں غلام بکتے تھے, ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ہے, اس کی نظر جناب سکینہ پر پڑی. گھر میں آیا, مومن تھا, گھر میں آیا, اس کی بیوی کا نام زکیہ تھا. اپنی بیوی کو کہا دیکھو ہماری شادی ہوئے 10 برس گزر گئے ہیں,
ہم نے آقا زادی زینب سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تیری نوکرانی بنائیں گے، اور بیٹا پیدا ہوا تو حسین کا خادم بنائیں گے۔ اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں عطا کی۔ زکیہ میں روز وہاں جاتا ہوں جہاں قیدی بکتے ہیں، لیکن مجھے کوئی شریف قیدی نظر نہ آیا۔ زکیہ میں آج قیدیوں میں دے کر آیا ہوں، ایک 4 سال کی بچی ہے، بڑے شریف نفس کی دکھائی دیتی ہے، بڑی موسومہ ہے، چلو اس کو خرید کر کے مدینے بھیجے۔ عزاداران سے میں پورا جملہ نہیں دہراؤں گا، جو تاریخ میں ہے میں پورا جملہ نہیں دہراؤں گا۔ دوسرا دن ہوا، عبداللہ باہر کھڑا ہوا، زکیہ قید خانے میں اندر آئی، جیسے بتایا تھا اس کے شوہر نے ایسے جناب سکینہ کو پہچانا۔ قریب آئی، جناب سکینہ نے پوچھا محترمہ کیوں آئی ہو؟ کہا میں آپ کو خرید کرنے کے لیے آئی ہوں۔ عزاداران حسین جب خریدنے کا لفظ آیا، بی بی سکینہ دوڑی، پھوپھی کے قریب آئی۔ آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ بی بی زینب اس وقت نماز پڑھ رہی تھی، سکینہ کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ بی بی زینب نے نماز ختم کی، بیٹی کو دیکھا، بیٹا کیا حال ہے؟ سن سکو گے جملہ؟ سنو سکو گے جملہ؟ جب جہاں بیٹا کیا حال ہے؟ تو بی بی سکینہ نے رو کر کہا پھوپھی اماں کیا بابا نے اللہ کو میرا بیچنا بھی لکھ دیا تھا؟ کیا میرے بابا نے اللہ کو میرا بیچنا بھی لکھ دیا تھا کہ تب دین بچے گا؟ کہا نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، میرے بھائی نے یہ بات نہیں لکھی تھی۔ کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ عورت دیکھ رہی ہو، یہ مجھے خرید کرنے کے لیے آئی ہے۔ میرے دوستو جناب زینب آئی، اس نے تو پہچانا، خدا کرے کوئی شریف قیدی نہ بنے، اور بنے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوں، اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو تو سر پر چادر ہو۔ عزاداران حسین بی بی زینب آئی، پہچانا، بی بی کیوں آئی ہو؟ کہا میں اس بچی کو خرید کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کیا کرو گی؟ کہا مدینے میں میری مرشد زادی زینب ہے، میں نے اسی سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے بیٹی پیدا ہوئی تو آپ کی نوکرانی بناؤں گی۔ ہاں، بی بی زینب نے ایک جملہ کہا، ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، بی بی ابھی زینب نوکرانیوں کے لائق نہیں رہی، ابھی زینب اس لائق نہیں رہی کہ نوکریاں رکھ سکے۔ آواز آئی قید نے ایسے نہ کہو، ساری دنیا زینب کی کنیزیں ہو جائیں، تمام دنیا کی عورتیں میری سائن کی کنیز بن جائیں، پھر بھی کم ہیں کہ ایسی باتیں کرتی ہو۔ بی بی زینب نے بال ہٹائے، زکیہ نہیں پہچانا میں زینب ہوں، زکیہ نہیں پہچانا میں زینب ہوں، اور جس کو خرید کرنے آئی ہو وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، جس کو خرید کرنے کے لیے آئی ہو وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ بزرگوں مجھے قسم ہے اللہ کی عظمت کی، آیت اللہ زنجانی نے لکھا زکیہ نے سر سے چادر اتاری، بھاگی اور عبداللہ کو کہا عبداللہ قیامت آ گئی، میں قیامت میں بطول کو کیا چہرہ دکھاؤں گی۔ زکیہ دوڑی، گھر میں آئی، چھری اٹھا لی، زبان کاٹی، زبان کاٹی، ہاتھ پر لے کر آئی، بطول کی بیٹی، میں نے بڑا جرم کیا ہے، مجھے معاف کرو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔